ناظرین، خلافت عثمانیہ کا دور ہماری اسلامی تاریخ کا وہ سنہری دور ہے جو ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ مسلمان ایک مرتبہ پھر ساری دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ ڈرامہ ارطغرل غازی نے پاکستان میں مقبولیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور خلافت عثمانیہ کے بارے میں لوگوں کی دلچسپی مزید بڑھ گئی ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم خلافت عثمانیہ کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور پسند آنے پر اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، 656 ہجری بمطابق 1258 عیسوی میں ترک سردار ارطغرل غازی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب منگولوں کے لشکر نے خلاقو خان کی قیادت میں خلافت عباسیہ کی دارالحکومت بغداد کی اینٹ سی اینٹ بجا دی تھی۔ ایک ایسی وقت میں جب امت مسلمہ اپنی بدترین دور سے گزر رہی تھی اور تاتاریوں کے ہاتھوں ایک ایک شہر تباہ ہو رہا تھا، تو ایسی میں امت مسلمہ کی ایک نئی اور عظیم الشان سلطنت کا بانی اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھول چکا تھا۔ عثمان غازی جب لڑک پن میں تھے تو اس وقت ایک مشہور ترک عالم اور پر اثر صوفی شیخ ادابالی ہوا کرتے تھے۔ شیخ ادابالی عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی کے پرانے دوست بھی تھے۔ عثمان کی تربیت میں بھی شیخ ادابالی کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ عثمان غازی کئی بار شیخ کی درگاہ پر جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ عثمان غازی نے شیخ ادابالی کی بیٹی کو درگاہ پر دیکھا اور دیکھتی ہی انہیں اپنے لیے منتخب کر لیا اور شیخ کو ان کی شادی کا پیغام بھیجا، لیکن شیخ ادابالی چونکہ درویشانہ زندگی پسند فرماتے تھے تو انہوں نے عثمان غازی سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک دفعہ عثمان غازی شیخ کی درگاہ پر سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک ہلال چاند شیخ ادابالی کی سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بنا اور عثمان غازی کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان غازی کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھی زمین پر پھیل گئی۔ اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور اس درخت کی شاخیں 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئی تھی۔ درخت کے پتے تلواروں سے مطابقت رکھتے تھے اور اچانک ایک تیز ہوا چلی اور درخت کے پتے براعظم کی طرف ہو گئے۔ وہ براعظم ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان غازی اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتے تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان غازی نے یہ خواب شیخ ادابالی کو بیان کیا۔ خواب سننے کے بعد شیخ نے فوراً اپنی بیٹی کی نکاح عثمان غازی سے کر دیا۔ اب یہاں تاریخ میں پھر سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق شیخ ادابالی کی بیٹی مال خاتون ہی تھی اور انہی کی بطن سے اورحان غازی کی پیدائش ہوئی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ یہ عثمان غازی کی دوسری بیوی رابعہ بالا خاتون تھی، جن سے ان کا دوسرا بیٹا علاء الدین پیدا ہوا، اور مال خاتون کے والد عمر بے ہیں۔ بہرحال اس خواب سے تمام مورخین متفق ہیں اور یہ خواب عثمان ڈریم کے نام سے جانا جاتا ہے، جو خدا کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کا خدائی اشارہ تھا۔ عثمان غازی کی اس خواب کو بہت اچھا سمجھنے لگا، جو بعد میں اس کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 4 بڑے دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈینیوب تھے، اور 4 پہاڑ کوہ طور، کوہ بالکان، کوہ قاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان غازی کی اولاد کے زمانے میں چونکہ سلطنت دریاؤں اور پہاڑوں کی طرف پھیل گئی تھی، اس لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق ایک پیشن گوئی تھی۔
شہر سے مطلب قسطنطنیہ کا شہر جسے عثمان غازی تو فتح نہ کر سکے، لیکن بعد میں ان کی اولاد نے اس شہر کو فتح کیا۔ ارطغرل غازی کے جانشین عثمان غازی اول اپنے والد ارطغرل غازی کی وفات کے بعد 27 ستمبر سن 1299 کو اپنی ریاست کے حکمران بنے۔ روم کے دارالحکومت کونیا پر منگولوں کے قبضے اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد عثمان غازی کی جاگیر خود مختار ہو گئی، جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلائی۔ عثمان غازی کی جاگیر کی سرحد قسطنطنیہ کی بازنطینی سرحد کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھے، جسے آپ ارسلان اور ملک شاہ کے زمانے میں سلجوقیوں نے بعد گزار کروا لیا۔ اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی عثمان غازی کی جاگیر کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور تھی۔ بازنطینی قلعہ دار اور عثمان غازی کی جاگیر پر حملہ کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے عثمان غازی اور بازنطینی حکومتوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ عثمان غازی نے ان لڑائیوں میں بہت بڑی قابلیت اور بڑی بہادری کا ثبوت دیا، جن میں بورسا کا مشہور شہر بھی شامل تھا، اور اس نے قاراجہ حصار اور اس کے ارد گرد کے تمام علاقے عثمان غازی کو ان کی جاگیر میں دے دیا اور اسے نسبت کا خطاب دیا۔ عثمان غازی کو اس نے اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ بادشاہی کے تمام لوازمات عثمان غازی کو میسر آ گئے۔ سن 1300 میں ایشیائی کوچک میں تاتاریوں کے حملے سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، اور عثمان غازی بالکل آزاد اور خود مختار ہو گئے۔ اس کے بعد عثمان غازی نے تمام فتوحات ایک خود مختار حکمران کی طرح کی۔ سلطان غازی کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ کافی عرصہ شہروں کے انتظامی معاملات میں مصروف رہے، حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا۔ کچھ ترک سردار جنہوں نے خاموشی کو عثمان غازی کی کمزوری سمجھا، وہ عثمان غازی کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے۔ انہوں نے عثمان غازی کے ان علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دیے جسے عثمان غازی نے اپنی تلوار کے زور پر فتح کیا تھا، لیکن عثمان غازی نے تمام سرداروں کی غلط فہمیاں دور کر دی۔ سن 1300 میں شہر کی بورسا کا ایک ضلع تھا، اسے عثمان غازی نے فتح کر کے نوزائیدہ دارالحکومت بنایا۔ سن 1301 میں عثمان غازی نے بازنطینی شہنشاہ کی بڑی فوج کو قاراجہ حصار کے مقام پر ایک عبرتناک شکست دی۔ 6 سال کے اندر اندر عثمان غازی بازنطینی قلعوں کو فتح کرتے ہوئے بحر اسود تک پہنچ گئے۔ بورسا، نیکیا اور نائکومیڈیا کے ارد گرد کے علاقے فتح ہو گئے۔ ان حالات کو دیکھتی ہوئی بازنطینی شہنشاہ نے تاتاریوں کو اکسایا کہ وہ عثمان غازی پر حملہ کرے۔ تاتاریوں نے عثمان غازی کے مفتوحہ علاقوں پر حملہ کیا، لیکن اس بار عثمان غازی نے اپنے بیٹے اورہن غازی کو تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اورہن غازی نے تاتاریوں کو عبرتناک شکست دی، اور یوں بازنطینیوں سمیت سلطنت عثمان غازی کی سب دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ سلطان عثمان غازی میں وہ سب اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی کے لیے ضروری ہے۔ آپ کی ہمت اور بہادری غیر معمولی تھی۔ وہ خود اس طرح لڑتے تھے کہ سپاہیوں میں نئی روح پھونک دیتے تھے۔ آپ کا عدل و انصاف بہت مشہور ہے، اور انصاف میں بھی برابر تھے۔ آپ نے اپنی ذاتی دولت کبھی جمع نہیں کی، اپنے حصے کا مال غنیمت بھی لوگوں میں بانٹ دیتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مکان سے کوئی سونا یا کوئی رقم وغیرہ نہیں ملی، صرف ایک تفتان، ایک نمکدان، ایک سوتی امامہ، ایک لکڑی کا چمچ اور چند عربی گھوڑے ملے۔ البتہ ان کی تلوار جو کہ شیخ دابالی نے اسے دی تھی، وہ آج بھی موجود ہے۔ سلطان عثمان کے بعد
آنے والے ہر سلطان کو عثمان غازی کی تلوار دی جاتی تھی، اور اس تقریب میں دعا کی جاتی تھی کہ اللہ آپ میں بھی عثمان غازی جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ سلطان عثمان نے اپنی چچا دندار بے کو خود تیر مار کر ہلاک کیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں اپنی ہی خاندان کا پہلا قتل تھا۔ دندار بے کو اس لیے مارا گیا کیونکہ اس نے بازنطینی امراء سے اتحاد کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ فوج کے حوصلے بھی پست کر رہا تھا۔ سلطان عثمان کے اجلاس میں وہ دشمن کو طاقتور کہہ کر جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیتا تھا، اور ہمیں آج کے لحاظ سے یہ قتل بہت معیوب نظر آئے گا، لیکن اس دور کے لحاظ سے یہ ایک معمولی واقعہ تھا۔ سلطان عثمان نے اپنی دور حکومت میں ایک مسجد بھی بنوائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ عثمان غازی کے بعد ان کی نسل میں بہت بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے اس کے خواب کو سچا ثابت کر دیا۔ تاریخ اسلام میں کسی خاندان کی حکومت اتنے عرصے تک نہیں رہی جتنی عرصے تک آل عثمان کی حکومت رہی، اور نہ کسی خاندان میں آل عثمان کے برابر ان جیسے قابل حکمران پیدا ہوئے۔ سن 1317 میں سلطان عثمان ایک انتہائی اہم شہر بورسا کا محاصرہ کیا، اور یہ محاصرہ طول پکڑ گیا اور محاصرہ 10 سال تک جاری رہا۔ سلطان عثمان غازی کی وفات کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سن 1323 یا 1324 میں سلطان عثمان غازی کی وفات ہوئی، لیکن کچھ روایات کے مطابق بورسا کے فتح کے وقت وہ بستر مرگ پر تھے، اور بورسا فتح ہونے کے بعد 21 اگست سن 1326 کو سوغوت کے مقام پر عثمان غازی کی وفات ہوئی اور انہیں بورسا کے شہر میں دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی بیٹی اورہان غازی کو ایک طویل وصیت کی اور لوگوں میں عدل و انصاف کی تلقین کی۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کا وارث کون بنا، یہ ہم آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔